آج کی تقریب اس لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ گرمائی تعطیلات میں ہر سال کی طرح ہم نے ہنر کی تربیت دینے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا اور سالار ملت KGPPG کیمپس میں خواتین کے لیے مختلف تربیتی پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی مختلف اویسی اسکول کے برانچز پر ہم نے یہ تربیتی گرمائی تعطیلات میں کیمپس کا انعقاد کیا اور ہزاروں خواتین و نوجوان لڑکوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا، جیسے کہ کمپیوٹر کلاسز ہیں، کار چوک کے کلاسز ہیں، مہندی ڈیزائننگ کے ہیں، بیوٹی پارلر کے ہیں، اسپوکن انگلش کے ہیں، فیشن ڈیزائننگ کے ہیں اور سوئنگ کے بھی کلاسز۔ تو مختلف شعبوں میں ہم نے خواتین کو تربیت دینے کی ایک کوشش کی اور خیام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اور ہماری پہلی عمارت نشیمن نگر میں جو پہلا اسکول کا آغاز ہوا تھا، اس پہلے اسکول کے تعلیمی سال کے پہلے ہی سال کے اختتام پر گرمائی تعطیلات میں ہم نے ان ووکیشنل ٹریننگ کا آغاز کیا، آج سے قریب 20 سال پہلے، اور ان 20 سالوں میں ہم نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں خواتین کو ہم نے ٹریننگ دی اور ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کرنے کا اہل بنایا، قابل بنایا، تاکہ وہ دنیاوی چیلنجز کا اور دنیا میں آنے والی مسائل و مشکلات میں ہماری دی ہوئی تربیت اور ہماری دی ہوئی اسکل ڈیولپمنٹ کے وہ تعلیم کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کریں جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی یا اپنے گھر کی بچوں کی پرورش اور اپنے گھر کو چلا سکے۔ تو اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ آج سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے مجھ جیسے گنہگار سے یہ کام لے رہا ہے، اور میں اس کام کے لینے پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے سکتا ہے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں یا کسی کے لیے رکنے والا نہیں، اللہ جس سے چاہے اس سے کام لیتا ہے۔ لیکن اللہ نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے مجھ جیسے گنہگار کا انتخاب کیا اس کام کو کرنے کے لیے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام سے بھی یہی کہوں گا کہ جو ہنر آپ نے حاصل کیا، جو تربیت ہم نے آپ کو دی ہے، اس کا استعمال کریے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی میں نئے خوشحالی کو لانے کا ایک منصوبہ بنائیے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ تو آپ
کو بھی چاہیے کہ آپ آگے بڑھیں، کوشش کریں، محنت کریں کہ میں اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گی یا لاؤں گا۔ اگر ہم اپنے جانب سے جدوجہد نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے اور صرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے اور امید کریں گے کہ اللہ غیب سے آپ کی مدد کر دے، تو اللہ غافل کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو جدوجہد کرتا ہے اور جو کوشش کرتا ہے۔ کوششیں کبھی کامیاب ہوتی ہیں تو کبھی ناکام ہوتی ہیں۔ ان کوششوں کی کامیابی سے آپ اس کامیابی کے نشے میں مبتلا نہ ہوں اور اس کوشش کی ناکامی سے آپ مایوسی کا شکار بھی نہ ہوں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ کوشش کریں، اللہ کامیابی دیتا ہے تو اس کامیابی کو اتنا بڑا نہ سمجھیں کہ آپ غافل ہو جائیں، غفلت میں ہو جائیں اور کامیابی کے نشے میں دھت ہو کر اپنے قدموں کو لڑکھڑائیں۔ نہیں، آپ اس ناکامی سے مایوس ہوں، کیونکہ اللہ کی آزمائش کبھی کامیابی کی شکل میں آتی ہے تو اللہ کی آزمائش کبھی ناکامی کی شکل میں بھی آتی ہے۔ اور اللہ کسی سے چھین کر آزماتا ہے تو کسی کو نواز کر آزماتا ہے۔ اور اللہ کی اس آزمائش میں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری قوم یا مسلمان اگر اس دنیا کی دوڑ میں پچھڑا ہوا ہے، پیچھے ہے، تو وجوہات تو بہت ہیں، ناانصافیاں تو بہت ہیں، شکوے و شکایتیں تو بہت ہیں، لیکن ہم کو غیروں سے شکوہ و شکایت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہماری کیا غلطیاں تھیں، ہماری کیا کمزوریاں تھیں، ہماری کیا خامیاں تھیں جس کی وجہ سے ہم پچھڑ گئے، پیچھے ہو گئے، سب سے پسماندہ ہو گئے۔ اور آج جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے غلطیوں کو، اپنے کمزوریوں کو، اپنے خامیوں کو ٹٹولیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کسی کو بس یہی ہے کہ ہم کو بھی کچھ مل جائے، ہم کو بھی یہ مل جائے، ہم کو بھی وہ مل جائے۔ ارے نہیں، جو بھی چیز ہونا ہے اس کے لیے جدوجہد کرو، تکلیف اٹھاؤ، مصیبت اٹھاؤ، اور اس کے بعد میں اللہ کو راضی کرو، تو جب آپ کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ دنیا میں کوئی چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ آج ہمارے اسکول ہیں، ہمارے عمارتیں ہیں، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اسکول میں داخلہ ملے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اسکول میں پڑھیں، لیکن اس چیز پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ ایک عمارت بنانا آسان نہیں، ان عمارتوں کو چلانا آسان نہیں، ان اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو برقرار رکھنا آسان نہیں، قابل بچوں کو بنانا آسان نہیں، تربیت دینا آسان نہیں، اور یہ کام فرد واحد سے ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ صرف داخلہ مل گیا، اسکول کو بستہ بنائے بھیج دینے سے قابلیت، تعلیم، تربیت نہیں ہوتی۔ اگر ہم کو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قابل بنانا ہے، تعلیم یافتہ بنانا ہے، تربیت یافتہ بنانا ہے، نیک بنانا ہے، تو یاد رکھو مدرس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری برابر کی ہے۔ جب تک کہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کے پرورش میں ایک ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے، اولاد قابل
ایک نہیں بن سکتے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، صرف داخلے کے لیے دوڑتے ہیں پھرتے ہیں، داخلہ مل جانے کے بعد بچے کیسے پڑھ رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہوگی۔ ہم نے فیصلہ کیا اس سال ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کو اچھا پڑھانے کی ہم خاص توجہ دیں گے، کمزور طلباء و طالبات پر ان کو اوپر لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنی جانب سے کوشش کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم توقع کرتے ہیں کہ ماں باپ بھی ہماری اس کوشش کا حصہ بنیں گے اور گھر میں بھی کچھ وقت دیں گے اپنے بچوں کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے۔ اگر ہمارے اسکول میں بار بار ہمارے بولنے کے باوجود بھی اگر کوئی طالب علم اپنی کمزوری کو دور نہیں کرتا اور پھر کمزوری رہتا ہے تو ہم ان کو اپنے اسکولوں میں نہیں رکھیں گے، ہم اپنے اسکولوں سے ان کو نکالیں گے اور دوسروں کو موقع دیں گے۔ ماں باپ اگر اس میں حصہ داری نہیں نبھائیں گے تو نہیں ہوگا۔ ہزاروں بے شمار خواہش مند لوگ آج مجھ سے رجوع ہوتے ہیں کہ اسکول میں داخلے کے لیے ہم ہر گھر سے ایک بچے کو پڑھانے کا وعدہ کریں، مقامی بچے کو ہم داخلہ دیں گے، آدھار کارڈ ووٹر کارڈ رہنا ہے، اور جب ہم داخلہ دیتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بس 2-4 بچوں کے لیے آ جاتے ہیں، اکبر صاحب ان کو داخلہ لے لو۔ کیا کوئی چلتی ہوئی بس ہے کہ سوار ہو گئے، اتر گئے، چل گئے؟ جو فرسٹ میں ہے وہ سیکنڈ میں جائے گا، جو سیکنڈ میں ہے تھرڈ میں جائے گا، جو تھرڈ میں ہے فورتھ میں جائے گا، فورتھ میں جو ہے ففتھ میں جائے گا۔ داخلے ہیں تو ہر کوئی آ جا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچے کو دوسری میں دے دو، کوئی کہہ رہا ہے 5ویں میں دے دو، کوئی کہہ رہا ہے 6ویں میں دے دو۔ تو کیا میں پڑھنے والوں کو نکال کر دوں؟ کیا اچھا ہوگا کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے میں اس کو نکال دوں اور آنے والے کو دے دوں؟ لیکن یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں صاحب آپ اسکول بنائے نا، ہمارے بچے کو دے دو۔ ارے نرسری میں داخلے، کیا سال میں جب بھی داخلے کھلیں گے تو نرسری سے لے کے 10ویں جماعت تک تھوڑی کھلیں گے؟ جو جب چاہے، جب چمن ہے ٹیل لیتا ہوا، کھٹکا مارا، دستک دیا، چلے گیا، میرے کو دوسری میں، میرے کو چوتھی میں، میرے کو 5ویں میں، ہاں آ جاؤ، گھر جاؤ، جتنے بیٹھ سکتے بیٹھ جاؤ، باقی کھڑے رہ جاؤ، جو کھڑے نہیں رہ سکتے لٹکتے رہو، بس چلتے رہے گی، پڑھ لیتے رہو۔ ایسا تو نہیں ہے نا؟ یہی ہو گیا، سمجھنا نہیں چاہتے۔ جس کو ملا انہیں خوش، جس کو نہیں ملا پلٹ کے بولتے ہیں ہم کو کیا ملا۔ مجھے فون کر رہے ہیں لوگ اور بول رہے ہیں او صاحب ہم آپ کو ووٹ دیا، ہم کو نہیں ملا، ہم کو کیا ملا؟ ہاں ٹھیک ہے، ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ بنیادی مسائل کا حل ہو، ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ عمارت بنا کے تعلیم کا انتظام کرو۔ لیکن اکبر اویسی میں وہ انفرادیت ہے، منفرد ہے کہ وہ اپنے ووٹ دینے والوں کے احسان کا بدلہ ان عمارتوں کے ذریعے چکا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کتنے لوگ ہو سکیں گے۔ لیکن یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں اس ذمہ داری کو سمجھتا ہوں، اس لیے سمجھتا ہوں کہ حالات کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہنے والوں میں ایک کا نام اکبر الدین اویسی بھی ہے، جو حالات کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہا، اور میں ان تعلیم سے محروم رہنے والوں کو تعلیم کا موقع فراہم کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن ہر ایک کو تو نہیں دے سکتا، ہر ایک کو تو نہیں دے سکتا، پھر بھی 20,000 بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ لیکن 20,000 خوش ہیں تو 20,000 جن کو نہیں ملا وہ ناراض ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو کام کرنے والا کام نہیں کرے گا اور چلا جائے گا۔ کیا آسان ہے عمارت کو کھڑا کرنا؟ کیا آسان ہے عمارت کا مینٹیننس کرنا؟ کیا کوئی کام کرنے والا فری آ رہا ہے؟ کیا ہمارے مسلمانوں میں قابل لوگوں کی کمی ہے؟ کیا ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہے؟ کیا مسلمانوں میں دولت مندوں کی کمی ہے؟
کیا مسلمانوں میں کیا ہسٹورین میتھمیٹیشین انگلش کے لوگوں کی کمی ہے؟ سائنس سے واقف رکھنے والوں کی کیا کمی ہے مسلمانوں میں؟ لیکن افسوس کہ ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو آ کر مجھ سے کہے کہ اللہ نے مجھے قابلیت دی ہے، میں بغیر پیسے لے کر اکبر اویسی تمہارے اسکول میں انگریزی پڑھاؤں گا، میتھمیٹکس پڑھاؤں گا یا سائنس پڑھاؤں گا۔ کوئی نہیں ہے۔ جو بھی آتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کتنے پیسے دیں گے، میں ان پیسوں میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہر کوئی ویسا ہے، ہر کسی کو ہونا ہے اور ہر کسی کو اکبر اویسی کو دینا ہے، لیکن اکبر اویسی کو پلٹ کے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہ غریب مسلمان ہی ہے جو دعائیں دیتے ہیں، جو میرے وقت میں میرے پھیرتے ہیں۔ میں ان کا محسن ہوں، یہ میرے محسن ہے، میں ان کا احسان مند ہوں۔ اللہ کے لیے آپ بھی اس احسان کو یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ قوموں کی تعمیر فرد واحد سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر قوم کے بیدار شعور سے، جذبہ ایمانی سے، حرارت ایمانی سے ہو گئے۔ افسوس کہ آج لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کرنے والے کوئی نہیں۔ میں اکیلا ہی تھا، واحد ہی تھا جو اس کام کو لے کر آگے بڑھا، اور الحمدللہ عمر کی اس حد میں بھی کھڑا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں اپنا کام کرنے کے لیے۔ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، میرے بازوؤں میں ہمت ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں محتاج ہوں تو صرف میرے رب کا، میرے اللہ کا۔ بہت آزما لیا، بہت صبر کر لیا، اب نہیں۔ کوئی آتا ہے آئے، نہ آتا ہے نہ آئے، مجھے پرواہ نہیں، مگر میرا کام، میرا مقصد، میرا مشن جاری رہے گا۔ تنہا نکلوں گا، کام کروں گا، کام کے لیے کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھوں گا۔ آج میں بھی آپ سے کہوں گا، ہمت کے ساتھ رہو۔ میں علالت میں رہتا ہوں، بیماری میں رہتا ہوں، درد شکم میں رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، لیکن پھر بھی عزم و ہمت کے ساتھ کھڑا ہوں اور ایسی عمارتوں کو کھڑا کر رہا ہوں۔ عزم ہونا ہے، ہمت ہو، ہمت پیدا ہو، عزم پیدا ہو۔ اللہ ضرور غیب سے تمہاری مدد کرے۔ میں آپ خواتین سے بھی کہوں گا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ وقت نکالو، بچوں کی کتابوں کو کھول کر دیکھو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ بچوں سے بھی کہوں گا، یاد رکھو، دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا بڑی ظالم ہے۔ یا لڑکیاں کھڑی ہیں، ان سے کہوں گا یہ دنیا بڑی ظالم ہے۔ اس ظالم دنیا کے ظلم کا اگر تم مقابلہ کر سکتے ہو تو اپنے علم، اپنے حلم اور اپنے اساتذہ کی دی ہوئی تربیت سے کر سکتے ہو، ماں باپ کی دعاؤں سے کر سکتے ہو۔ اگر تم غافل رہو گے، غفلت میں رہو گے، علم سے دور رہو گے، ماں باپ کا احترام نہیں کرو گے، اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرو گے، اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرو گے، تو ظالم دنیا کے ظلم کا شکار ہوگا۔ اور جب شکار ہونے پر مایوس ہو کے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ خدا را، میں یہاں پر بیٹھے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی فکر کرو، اپنی زندگیوں سے جہالت کو نکالنے کی منصوبے بناؤ، اپنے زندگی میں سمجھداری کو لانے کا ارادہ کرو، آگے بڑھو، کیوں کسی کے محتاج ہوں گے۔ آج ہم یہاں پر نہ صرف یہ سرٹیفکیٹس و انسدادات کی تقسیم کریں گے، بلکہ یہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ کے لیے جو بیوٹی پارلر اور دوسرے ووکیشنل کی کلاسز ہیں، ہم اس کا افتتاح کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس عمارت میں اکبر اویسی
جونیئر کالج فار وومنز کا آغاز ہوا ہے. یہاں پہ اس سال سے ہم نے آغاز کیا ہے داخلہ لیجیے. ہاں ہم نے فیس رکھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اکبر صاحب جونیئر کالج میں فیس لے رہے ہیں. ہاں لے رہا ہوں لیکن 20,000 بچوں کو 13 سال مفت تعلیم بھی دے رہا ہوں. 13 سال ایک پیسہ نہیں لیتا ہوں. جونیئر کالج میں آنے کے بعد دوسرے جونیئر کالج میں 70,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ لیتے ہیں. میں صرف 20,000 لے رہا ہوں. اس لیے لے رہا ہوں تاکہ دینے والوں کو بھی احساس ہو کہ تعلیم کے لیے ہم کو بھی اپنی جانب سے کچھ کرنا ہے. اس لیے لے رہے ہیں. 20,000 بچے اگر 1,000 بھی اگر لے لیے ماہانہ فیس تو 20,000 کی کتنی ہوگی شکل؟ 2 کروڑ 2 کروڑ ماہانہ. 12 مہینے میں 24 کروڑ. آپ بولو اگر میں چاہتا تو سال کو 24 کروڑ روپے کما سکتا تھا. 24 کروڑ کمانے کے بجائے ماہانہ 50 لاکھ روپیہ تنخواہوں میں دیتا ہوں میں ٹیچروں کو. اور یہ عمارت کا اس مہینے کا لائٹ کا بل کتنا آیا معلوم آپ کو؟ یہ عمارت کا 70,000 روپے لائٹ کا بل آیا. بلہ گڑے کا ہماری بیرسٹر فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس کا 1.5 لاکھ روپے لائٹ کا بل آیا. فخر ملت لوگلپورہ سینٹر کا 60,000 روپے آیا. لائٹ کا بل ہی دیکھو کتنا ہے, تنخواہیں کتنی ہیں. پھر باتھ روم خراب, دروازے ٹوٹ گئے, فرنیچر ٹوٹ گیا, عمارت گندی ہو گئی, اس کے مینٹیننس پہ الگ. ارے کام کر رہے ہیں, اس کام کا احساس کرو. خدا را اپنے احساس کو مردہ نہ رکھو. اس کام کو سمجھو, یہ کام آسان نہیں ہے. یہ کام ہم کر رہے ہیں. اس کام کو کرنے کے لیے کئی لوگوں کو میں اپنے ساتھ جوڑتا ہوں, اپنے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دیتا ہوں. لیکن افسوس کہ کئی لوگوں میں سے کئی لوگ بھی لاپرواہ ہیں, کئی لوگوں کو بھی ذمہ داری کا احساس نہیں. لیکن مجھے اب ان کی بھی پرواہ نہیں ہے. میں نے کہا تھا, پھر کہہ رہا ہوں, اکیلا ہی کافی ہوں اپنے کام اپنے مقصد کے لیے. کوئی ساتھ دے نہ دے, آگے بڑھتا رہوں گا, کام کرتا رہوں گا. میرا کام کسی کا محتاج نہیں, نہ کوئی کسی کا محتاج. ظرف نہیں ہے ان لوگوں میں, بے ظرف ہو گئے ہیں. احساس نہیں ہے, احساس مردہ ہو چکا ہے. ایمان کے چولے پہن کر بے ایمانی دکھا رہے ہیں, ایمان بھی نہیں ہے. افسوس, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ مردہ احساس کو زندہ کرنے کی. اللہ ان کو ہدایت دے کہ اس بڑے کام کی اہمیت کو سمجھے جس کے ذریعے تمہاری آخرت بھی سمجھ سکتی ہے. لیکن بہت ہو چکا. اکبر الدین اویسی اب بدل چکا ہے, بدل چکا ہے. ہم کام کریں گے, کوئی آئے یا نہ آئے. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, بدلو اپنے آپ کو, بدلو اپنے آپ کو. سمجھو یہ عمارتوں میں موقع ہیں, حاصل کرو, موقعوں سے استفادہ حاصل کرو. زندگیوں میں نئے اجالوں کو لاؤ, زندگیوں میں جو اندھیرے ان کو مٹاؤ, زندگیوں میں جو جہالت ہے اس کا خاتمہ کرو. اپنے آپ کو علم کی زیور سے آوازہ کرو, تربیت حاصل کرو. میں ٹیچر سے بھی کہہ رہا ہوں, جتنے بھی ٹیچرز ہیں, اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ہم صرف یہاں کے ملازم ہیں. پرنسپل سے بھی کہوں گا, ذمہ داری کو سمجھیے, میرے مقصد کو سمجھیے, میرے جنون کو سمجھیے, میرے ارادے کو سمجھیے.
اگر آپ میرے مقصد، میرے ارادے اور میری کوشش اور میری قربانی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے میرے ساتھ جڑے رہنے کا۔ الگ ہو جائیے، علیحدہ ہو جائیے۔ اگر میری خدمت کا احساس ہے، میرے جنون کا حصہ بننا ہے، میرے کام کا حصہ بننا ہے اور اس کام کو اپنے آخرت کا سامان سمجھتے ہیں تو آؤ جڑو میرے ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، نہیں ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ بہت ہو چکی ہے نادانیاں، بہت ہو چکی ہیں لاپرواہیاں۔ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کسی کو کہ ایک آم کی گٹلی ہے، ہر کوئی بس چوسنا چاہتا۔ اکبر اویسی کا عالم تو ویسا ہی ہو گیا، بڑا اچھا آم ہے، چوس لو، جتنا چوس سکتے ہیں چوس لو۔ ارے نہیں، بے شک میں مرنے تیار ہوں، مٹنے تیار ہوں، لٹنے تیار ہوں، لیکن میں بے وقوف نہیں، میں نادان نہیں، میں دیوانہ نہیں کہ استعمال جو میرا کرنا چاہتے ہیں میں ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، لیکن پھر بھی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور کانوں کو بند کر لیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان غافلوں کو، اللہ ان نادانوں کو عقل دے۔ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی سمجھدار ہیں، میں بھی سمجھدار ہوں، سمجھو میری بات۔ وقت آیا ہے اب ہم سب کو مل کے کرنا۔ اور آخر میں یہ بات کہنا آپ کے ذریعے سننے والوں سے، ہمارے پاس داخلے ختم ہو چکے ہیں، کل فہرست لگ رہی ہے پہلی، یہاں بھی لگ جائے گی، پورے شاخوں پر بھی لگ جائے گی۔ جتنی درخواستیں لینی تھی ہم لے لی، ان درخواستوں میں ہمارے ضروریات کو پورا کرنے والے اہل امیدواروں کا انتخاب ہو چکا ہے، فہرست لگ جائے گی۔ میں میری پردہ نشین ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ میری تلاش میں ادھر ادھر نہ جائیں، نہ دارالسلام جائیں۔ دارالسلام جانے سے داخلہ نہیں ہوگا، درخواست دینے سے داخلہ، ووٹر آئی ڈی کارڈ رہنے سے داخلہ ہوگا، آدھار کارڈ ہونے سے ہوگا، اور داخلہ صرف نرسری میں ہوگا۔ جو طلاق شدہ ہے خواتین، ہم ان کو بھی دے رہے ہیں، جو یتیم ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں، جو یسیر ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں، جن کے ماں باپ بیمارے دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو تو نہیں دے سکتے، جتنا دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس تقریب میں سے جاتے وقت پھر کوئی نہ آئے میرے پاس اور کہے کہ صاحب ہم کو داخلہ دیں۔ میں اس غرض مند کی تڑپ کو سمجھتا ہوں، مجھے احساس ہے، آپ کی اولاد کی پرورش اور تعلیم کی تڑپ کا مجھے بھی احساس ہے، لیکن میں مجبور ہوں، جتنے نشست ہیں میں اتنے ہی داخلے دے سکتا ہوں، اور کوئی چھوڑ کے تو نہیں جا رہا کہ کوئی آ کے بول رہا ہے فرسٹ میں دے دو، سیکنڈ میں دے دو، سیونتھ میں دے دو۔ میں ایسے نہیں دے سکتا۔ کیا کسی کو نکال کر دوں؟ اچھا دکھے گا اگر کسی کو نکالوں؟ ٹھیک ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ غریبوں کو ملے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری فہرست میں بعض امیر کے بچے بھی ہوں، لیکن میں اب تعلیم کے سال کے آغاز پر ان بچوں کو نکال تو نہیں سکتا ہوں۔ کیا اچھا ہوگا کہ میں نکال دوں بچے کو؟ میں کسی کو نہیں نکال سکتا، جتنا دے سکتا ہوں دے رہا ہوں۔ اور بھی جن کو نہیں مل رہا ہے، مجلس کے کارکن گورنمنٹ سکول میں ان کا داخلہ کریں گے، ریزیڈنشل سکولز میں ان کا داخلہ کروائیں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہماری جانب سے سرکاری اداروں میں جو بھی ہوتا ہے ہم کریں گے۔ تو میں آپ تمام
کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں اس تقریب میں آئے. سرٹیفکیٹس کی تقسیم ہوگی اور جیسا کہ ہم تم